السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مطلوب عالم نستوی حاضر پھر سے آپ تمام لوگوں کے روبرو۔ لہٰذا آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ یہ ہے کہ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لہٰذا میں اپنے تقریر کا آغاز ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہوں۔ یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہوں، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اتحاد اور اتفاق کی ہے۔ جب سے ہم اس متاع عزیز سے محروم ہوئے ہیں، اسی وقت سے ذلت و نکبت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں جب کہیں سے اتحاد کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ کانوں کے راستے دل میں اترتی چلی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی تھکے مانندہ پریشان حال مسافر کو تپتی ہوئی دھوپ میں چلتے چلتے کوئی شجر و سایہ مل گیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے ملک کے حالات اتنے خراب کبھی نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ چاروں طرف سے ان کے اوپر شکنجہ کستا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو آزادی کے بعد سے اب تک مسلم دشمنی پر کمر بستہ ہیں۔ ان کے نامہ اعمال میں مسلم کشی فسادات کی ایک طویل فہرست درج ہے۔ ان کے ہاتھ ہزاروں لاکھوں بے گناہ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، 60 سال میں ہزاروں فسادات ہوئے اور ان میں مسلمانوں کو جان و مال کے بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے باوجود یہ قوم دشمنوں کے ہجوم میں زندہ نظر آ رہی ہے۔ یہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ اسے تباہ و برباد کرنے کی کیا کچھ سازشیں نہیں کی گئیں۔ جو بھی حکومت آئی اس نے مسلمانوں کی لاشوں پر اقتدار کے مزے لوٹے۔ مسلمان عدل و انصاف کی دعائی دیتے رہیں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اندھے بہرے گونگے بنے رہیں۔ دوسری طرف سرکاری ایجنسیاں ہیں اور انتظامیہ کے لوگ ہیں جن کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر ناطقہ حیات بند کر دیں۔ نہ کردہ جرم کی پالاش میں گرفتاری، انکاؤنٹر کے نام پر قتل، ہر شہر میں قید خانے، ہر کوچہ بازار میں قتل گاہیں، یہ ہے آج کے ہندوستانی مسلمانوں کی قسمت۔ ہر شخص خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ عدل و انصاف کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ سے غیر جانب تارانہ طرز عمل کی توقع تھی، وہ مسلم دشمنی میں بھی فرقہ پرست تنظیموں سے بھی چند قدم آگے نکل گئے۔ ان حالات میں اگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے تو وہ ہمارے اتحاد میں نظر آتی ہے۔ اس کے بغیر اگر کسی کو یہ توقع ہے کہ حالات میں خود بخود کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی یا ملک کا ماحول اچانک مسلمانوں کے حق میں سازگار ہو جائے گا تو وہ خواب و خیال کی دنیا میں جی رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اتحاد ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب کے سب مل کر اور منتشر مت ہوں، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی تو تم اس کی اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے نجات دی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایات حاصل کر سکو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں واضح اور صریح طور پر مسلمانوں کو دعوت اتحاد دی گئی
اور اس کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور پکڑنے کی خوبصورت اور دلکشی تعبیر کے ذریعے یہ حقیقت عیال کی گئی کہ یہ اتحاد کسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ آیا ایسا اتحاد جو وقتی اغراض کے تحت وجود میں آتا ہے اور اس اتحاد میں شامل لوگ اپنے اغراض کے تکمیل کے بعد تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، یا ایسا اتحاد جس کی بنیاد اسلامی وحدت اور اخوات پر ہو؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس مضبوط و مستحکم وحدت کا انتخاب فرمایا، اس کے لیے ایک قیمتی پیمانہ اور ایک درا قدر اصول بھی مقرر فرما دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہماری وحدت اور ہمارا اتحاد اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جبل کے معنی رسی کے ہیں۔ باتفاق مفسرین اس سے مراد قرآن کریم ہے جو اللہ اور اس کے درمیان باہمی رابطے کا ذریعہ ہے۔ رسی کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے اس نقطے کی طرف بھی رونمائی کی ہے کہ جس طرح رسی کا ہر تار الگ الگ کمزور ہوتا ہے، اور اگر تمام تار ایک جگہ مل جائیں، ایک جگہ سمٹ جائیں تو وہ سب مل کر اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ انہیں آسانی کے ساتھ توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح افراد کی افرادی قوت اتحاد کی صورت میں اجتماعی طور پر عظیم طاقت میں تبدیلی ہو جاتی ہے کہ پہلے رسی کے تار کو ایک بچہ بھی توڑ سکتا تھا، اب طاقتور شخص بھی نہیں توڑ سکتا۔ یہی فرق ہمارے انفرادی قوت اور اجتماعی طاقت میں ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جس شخص نے طاغوتی قوتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح توڑا نہیں جا سکتا، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں وحدت تو مطلوب ہے، مگر ایسی وحدت نہیں جو ضلالت اور گمراہی یا خواہش نفس کی بنیاد پر ہو، بلکہ وہ وحدت مطلوب ہے جو خالصتاً حق پر بنتی ہو اور حق کے علاوہ اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اگر اہل ایمان کا اتحاد اس نقطۂ وحدت پر استوار ہے تو اس میں دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اس کے نتیجے میں جو اجتماعیت پیدا ہوگی، اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعض بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تقویت اور مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ اس اجتماعیت کے متعلق یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منقول ہے کہ ترى المؤمنین فی ترامحهم وترادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحم، کہ باہمی شفقت، محبت اور رحم دلی میں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو باقی تمام بدن بخار میں مبتلا ہو کر اور بیدار رہ کر اس کا کرب محسوس کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ ہے اجتماعیت کی وہ پہلی احساس جو اسلام میں مطلوب ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو اس طرح محیط ہونا چاہیے کہ کوئی ایک فرد بھی اس دائرہ اتحاد سے باہر نظر نہ آئے، اور کوئی ایک آواز بھی اس سے ہٹ کر سنائی نہ دے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پر بات مکمل تھی، لیکن اسے لفظ جمیع سب کے سب سے موقع کیا گیا ہے تاکہ یہ بتلایا جا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا اتحاد مطلوب ہے جو معاشرے کے تمام اجزائے ترکیبی تک وسیع ہو، اور قرآن کریم میں ورد امتا واحدتا کی خوبصورت اور دلکشی تعبیر کی تفسیر بیان کیا گیا۔ قرآن کریم نے اتحاد کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ مختلف مواقع پر اتحاد کے اہم اور مفید پہلوؤں کو اجاگر بھی فرمایا۔ مثلا ایک جگہ یہ ہدایات دی گئی کہ جب اہل ایمان دشمنوں سے برس پیکار ہوں اور خطرات سے کھیل رہے ہوں تو اپنی صفوں میں اس طرح وحدت پیدا کریں کہ سیسہ پلائی ہو دیوار بن جائیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بصف مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلا دیا گیا ہو۔ یہ اتحاد صرف حالت جنگ میں ہی مطلوب نہیں بلکہ حالت امن میں بھی ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کاموں میں جذبہ تعاون کا اس طرح مظاہرہ کریں کہ ہمارے فکر و عمل میں وحدت اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر رہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر تقوی پر تعاون کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم میں جہاں بھی اتحاد کی تلقین کی گئی وہاں اس کے ایجابی اور سلبی دونوں پہلو پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا گیا جو اتحاد کا ایجابی پہلو ہے، اس کے بعد یہ بھی فرما دیا گیا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا اور منتشر نہ ہونا، یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ بظاہر یہ سابقہ حکم کی تاکید ہے لیکن در حقیقت اس لفظ کے ذریعے اتحاد کے بعد کے صورتحال کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کے تحت تم متحد ہو جاؤ لیکن جیسے ہی حالات معمولی پر آئیں تم تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاؤ۔ تمہارا دائمی اتحاد مطلوب ہے، صرف وقتی اور عارضی اتحاد مطلوب نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اختلافات و انتشار کی جس کیفیت سے آج کل ہم دوچار ہیں اسی سے ہماری ناکامیوں کی ابتدا ہوتی ہے، یہی ہماری تمام ترزیمتوں کی جڑ ہے اور اسی کی وجہ سے ہم بکثرت تعداد کے باوجود بے وزن اور بے وقار ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم جو حرف حرف سچائی ہے 1400 سال سے ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس کا بھی خوف نہیں کہ اگر ہم دوسری امتوں کی طرح اختلافات کے راستے پر چلتے رہیں اور حقیر مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں تو ہمیں آخرت کے دردناک عذاب کی بھی دھمکی دی گئی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان جیسے مت ہو جو ہماری کھلی آیات کے آنے کے بعد منتشر ہوئے اور انہوں نے اختلاف کیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، افسوس نہ ہمیں دنیا کی ذلت و رسوائی کی فکر ہے اور نہ آخرت کے عذاب کا خوف۔ ہم نے اپنے لیے اختلافات و افتراق کی جو راہیں منتخب کی ہیں ہمارے قدم اسی راستے پر بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایمانی جذبہ، کوئی اجتماعی مفاد ہمیں اس راستے سے واپس لانے میں موثر نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی امت بن کر ظاہر ہوئے تھے جس کا رب ایک، کلمہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک تھی، اور اب ایک ایسی امت بن کر غیر مذلت میں گرتے چلے جا رہے ہیں جو مختلف گروہوں میں پٹ جاتی ہیں، جس کے ہر فرد نے اپنے مخصوص مفادات کے بت تراش کر ان کی پرتشش شروع کر دی، اور ہمارا حال ان لوگوں کی طرح ہوتا جا رہا ہے جن کے متعلق قرآن کریم میں یہ دردناک وعید موجود ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، پھر ان کے کیا ہوگا بتلائے گا۔ قرآن کریم کی طرح کتب احادیث میں بھی ایسی روایات کی کمی نہیں ہے جن میں ایک طرف اتحاد اور اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہو تو دوسری طرف باہمی اختلاف اور نزاع اور آپس کی رسہ کشی سے بھی منع کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک اور دو افراد کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن جب 3 افراد ہوں تو انہیں پریشان نہیں کر پاتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل بھی متفرق اور منتشر ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائے۔ فرمایا باہمی محبت، اتفاق، نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی افضل ہیں۔
نزاع اور باہمی اختلاف دین کو موڈ بنا دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ایک طرف قرآن اور حدیث میں اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کے متعلق اس قدر زور دیا گیا، دوسری طرف قرآن اور حدیث کا ماننے والے اس کی اہمیت اور ضرورت سے ناواقف ہیں، اور اگر واقف ہے تو عمل سے گریزاں ہیں۔ ہماری کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت، خواہ وہ محلے کی سطح پر ہو یا ملک کی سطح پر ہو، ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ شوق کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ وہ اجتماعیت سے متعلق اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ عہدوں پر لڑائی، مالی مفادات پر جھگڑے، سیاسی وفاداریوں پر اختلافات ملی جماعتوں کی پہچان بن چکے ہیں۔ ہماری ہر جماعت جنگ کے میدان میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ دشمن اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، اور ہم اپنی الجھن ہوئی گھیٹوں کو سلجھانے میں مصروف ہے، کیونکہ عمل میں اخلاص اور للیت نہیں ہے، اس لیے وہ گھیٹا سلجھنے کے مزید الجھ ہی رہا ہے۔ یہ ہے آج کے مسلم معاشرے کا منظرنامہ۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنی اجتماعیت کا شیرہ زہ بکھر رہا ہے۔ سب سے بڑی دشواری جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قوم آج تک کسی قیادت پر متفق نہ ہو سکی، یا ان کے درمیان سے کوئی ایسی قیادت ابھر کر نہ آ سکی جو انہیں ملت کے نام پر جوڑ کر رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ننھی فوج کی طرح میدان جنگ میں سربہ گریباں پھر رہے ہیں جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کی 3 صورتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ آسمانی عذاب نازل ہوں، مثلاً پتھر برسیں، دوسرے یہ کہ زمینی عذاب نازل ہوں، مثلاً زلزلے آ جائیں، طوفان برپا ہوں اور زمینیں دھس جائیں، اور تیسری شکل یہ ہے کہ یہ امت باہمی اختلافات اور جھگڑوں میں مبتلا کر دی جائے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اس پر وہی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دیے، یا تمہارے نیچے سے، یا تم کو گروہ در گروہ کر کے سب کو بھرا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں تک عذاب کی پہلی 2 شکلوں کا تعلق ہے، روایات کے مطابق یہ دونوں عذاب امت محمدیہ پر اس طرح نازل نہیں ہوں گے کہ ان کی وجہ سے وہ پوری طرح نسبت و نابود ہو جائے۔ البتہ تیسری قسم کی عذاب میں یہ امت مبتلا ہوگی، اور ہم کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ امت اس عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب یہ عذاب مقدر ہے تو اس کا واقع ہونا ہی ہے، اور امت کو اس آزمائش سے گزرنا ہی ہے۔ پھر کہاں کا غم اور کیسا افسوس اور اس کی ازالے کی کیسی تدبیریں، یہ خیال غلط ہے، بلکہ اس آزمائش سے بچا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ اتحاد کا عزم کر لیا جائے۔ اس لیے کہ اگر خدا اس امت کو منتشر اور متفرق رکھنا چاہتا تو قرآن کریم میں کہیں اتحاد کی تلقین نہ ہوتی، اور نہ کسی جگہ مسلمانوں کی باہمی محبت کو خدا تعالیٰ کی نعمت کہا جاتا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس امت میں اتحاد نہ صرف یہ کہ مطلوب ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔